نام محمد محمود ہے اور میں فیومیگیشن کمپنی کا کام کرتا ہوں اور 40 سال کا مجھے اس کام کا تجربہ ہے. میری فیلڈ کے اندر جو نا تقریباً مساجد بھی فیومیگیشن ہوتی ہیں، قبرستانوں میں ہوتی ہیں، فیکٹریز میں، گھروں میں، فارم ہاؤس ہیں، کیٹل فارم ہاؤس ہے، ان اداروں میں ہم لوگ فیومیگیشن کرتے رہے. لیکن اس 40 سال کے اندر میرے ساتھ ایسے کچھ سوالات آتے ہیں ذہن میں جو مجھے کرنا ضروری ہیں تاکہ میری رہنمائی ہو سکے اور میرے ساتھ جو دوسرے لوگ میرے فیلڈ کے لوگ ہیں ان کی بھی رہنمائی ہو سکے. پہلا سوال یہ ہے کہ ابھی کووڈ-19 کے حوالے سے ہم سے لوگوں نے فیومیگیشن کروائی ڈس انفیکشن کے حوالے سے، تو اس کے اندر کچھ مساجد میں ہم نے فیومیگیشن کری ہے جو کیمیکل تھا وہ الکوہول سے پاک نہیں تھا. تو کیا میں نے اگر یہ کام کیا ہے اور یہ کر رہا ہوں اس طرح کا، الکوہول سے پاک کوئی کیمیکل نہیں ہے، تو کیا یہ درست ہے؟ دوسرا کوشچن یہ ہے کہ پچھلے دنوں جو کووڈ-19 کے حوالے سے لوگوں نے فیومیگیشن کروائی تو اس میں کچھ لوگوں نے ہم سے قبرستانوں میں ڈس انفیکشن کروایا. اچھا، جب ہم نے اس کا فیومیگیشن کیا تو کچھ قبروں سے طرح طرح کے جو انسیکٹ ہوتے ہیں وہ نکل کے مر رہے تھے. تو مجھے تھوڑا افسوس ہوا اس بات کا کہ یار یہ تو ایک اللہ کا معاملہ ہے اور ہم نے یہاں پہ آ کے فیومیگیشن کری ہے، تو کیا یہ کرنا درست تھا؟ یہ جو لوگ کروا رہے ہیں یہ درست ہے یا نہیں؟ دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا. ماشاء اللہ، اللہ آپ کو برکت دے. دین کی سوچ ہونا اور آخرت کی فکر کرنا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اور بالکل پوچھ لینا چاہیے کہ کہیں ہم کوئی یہ کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں. غلط تو نہیں کر رہے، مگر 40 سال ہو گئے یہ کام کرتے کرتے. اور مناسب تو یہ ہے کہ آدمی کام شروع کرے اس سے پہلے علماء سے مشورہ کر لے کہ یہ کرنے جا رہا ہوں. اب جیسے اتنے عرصے کے بعد اگر یہ منع ہو جاتا ہے تو اب یہ کہ مانے گا کون؟ اتنا اسٹاف ساتھ ہوگا اور پتہ نہیں کتنی وہ کیمیکلز خرید کر اسٹاک کیے ہوں گے، اس کا سامان، یہ وہ روزگار کا. تو اس لیے شروع سے ہی معلومات بندہ کر لے. اب یہ کہ الکوحل ملا ہونا ان چیزوں میں، تو اس میں علماء کے دو مطلب ہے کہ اس معاملے میں دو رائے ہیں. کچھ علماء تو ناجائز کہتے ہیں، کچھ علماء جائز کہتے ہیں. الکوحل کو دوا استعمال کرنا، دوا میں ڈالتے ہیں جو استعمال کرنا، دوا میں جیسے پیا جاتا ہے. تو اصل مقصد الکوحل پینا نہیں ہوتا، پینی دوا ہوتی ہے، لیکن اس میں الکوحل کا بھی کوئی جز ہوتا ہے، کچھ حصہ ہوتا ہے، ہر دوا میں نہیں ہوتا. تو بہرحال علماء مجبوری کی وجہ سے اور کچھ دلائل کے تحت اس کو جائز فرما رہے ہیں. تو دارالفتہ اہل سنت کے مفتیان کرام بھی اس کو جائز کہتے ہیں. اچھا، دوسرا وہ یہ جو لگائے مسجد کے اندر جو کی ہے، اس میں اگر ایسا ہے کہ جس کے اندر بو موجود ہے جو تکلیف دے تو اس کا حکم بھی ارشاد فرما دیں. ہاں، اگر الکوحل نہیں بھی ہے اور بو آتی ہے، چاہے الکوحل ہو یا نہ ہو، تو مسجد میں ایسی چیزیں لگانا جس سے بدبو آئے یہ فرشتوں کے لیے تکلیف دہ ہوتا ہے اور لوگوں کے لیے بھی پریشان کن. تو یہ البتہ ناجائز ہے، گناہ ہے. تو ایسی چیز مسجد میں استعمال نہ کی جائے. کی ہے تو توبہ کر لے، آئندہ نہ کرنے کا عہد کرے. مزید وہ قبرستان کا انہوں نے فرمایا، قبرستان میں یہ چھڑکاؤ تو یہ تو حیرت انگیز ہے. سر پچھلے دنوں مختلف آبادیوں میں اور جگہ جگہ کیے گئے، تو لوگ قبرستان بھی جاتے ہیں، تو شاید اس وجہ سے وہاں پر یہ جو کووڈ کی وجہ سے انہوں نے کیا وہاں پر کروایا گیا وہ کہیں سے. اچھا، یعنی یہ بھی ایک بتایا گیا کہ یہاں ہوتا ہے جبکہ شاید ایسا ہے نہیں. انہوں نے کرنے والے خود ہیں. ہاں، یعنی کہ ان سے مطلب کورونا لگتا ہو یہ میت سے. اب شاید یہ تحقیق ہے کہ نہیں لگتا. پہلے جنازے کی اجازت نہیں دیتے تھے، یہاں تک کہ بعض ملکوں میں مسلمانوں کی لاشیں بھی جلا دیتے تھے، لیکن اب پتہ چلا ہے کہ وہ اجازت دے دی ہے دفنانے کی. تو یہ ان کے نزدیک اب تحقیق یہ ہوگی کہ ان میت سے کوئی نہیں ہوتا مسئلہ کورونا کا، اللہ بہتر جانے. تو اب یہ کہ قبرستانوں میں یہ کیا تو یہ
اگر قبروں پر پاؤں رکھنا نہ پڑا، قبروں پر پاؤں بھی رکھ کر آگے پیچھے اگر جاتے ہیں تو قبروں پر، مسلمان کی قبروں پر پاؤں رکھنا یہ حرام ہے. یا ایسی جگہ پر پاؤں رکھنا جہاں قبریں مٹا کر راستہ بنایا گیا ہو، کہ آپ بولو میں قبر پر پاؤں نہیں ہے تو راستہ بنا ہوا اس پہ رکھتا ہوں، تو جبکہ یہ ہے قبریں مٹا کر بنا ہوا تو اس پر بھی پاؤں رکھنا حرام. اچھا، یہاں تک کہ اگر شک ہے کہ شاید یہاں قبریں تھیں اور اب یہ راستہ بن گیا ہے، تو اب بھی شک ہونے کی بنا پر بھی پاؤں رکھنا حرام. تو یہ اس کا جراثیم سے تعلق نہیں ہے. ویسے جو قبرستان حاضری کے لیے جاتے ہیں ان کے لیے بھی یہ مسئلہ ہے، سب کے لیے مسئلہ ہے. اب یہ دوائی چھڑکی تو اس میں چونکہ ایک صحیح مقصد تھا کہ یہاں جراثیم ہوتے ہیں اور یہ اس نے یہ کیا، تو وہ تو چلو اس کی اجازت ہوئی. اب یہ جو کیڑے مکوڑے اچانک نکل آئے قبروں سے اور پتہ چلا، تو ان کو عذاب کے کیڑے کہنا ضرورت نہیں ہے. اس کی عذاب جو اللہ کا ہے وہ تو نظر نہیں آتا، اور جب اللہ پاک کسی کو دکھاتا بھی ہے تو وہ اس کی لوگوں کی عبرت کے لیے دکھاتا بھی ہے. تو ان کو ہم لوگ مار نہیں سکتے. اگر یہ مر گیا ہمارے سے تو یہ پتہ چلا یہ، اور جو قدرتی طور پہ کیڑے مکوڑے جو ہوتے ہیں نا عام طور پہ یہ وہ تھے جو مارے گئے. تو بے ضرر کیڑے مکوڑے مار دینا بلا ضرورت، یہ ضرورت نہیں ہے بلا ضرورت، تو یہ جائز نہیں ہے. لیکن اب یہ کہتے ہیں کہ ہم کو پتہ نہیں تھا اور اب وہ نکل آئے اور مرنے لگے. لیکن اب یہ کہ نکلنے لگے اور مرنے لگے تو اب اس کو روکنا چاہیے تھا اس دوا کو، کیونکہ یہ بے ضرر ہوتے، یہ کاٹتے نہیں ہیں. یہ قبرستان میں اپنا جو کہ نظام ہے وہ چلا رہے ہوتے ہیں. اللہ نے جو ان کو غذا دی ہے وہ کھا رہے ہوتے ہیں، وہ مردوں کو کھا رہے ہوں یہ ضروری نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.